السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، بات ہو رہی ہے آج کے دن کے حوالے سے۔ 10 محرم الحرام ہے اور اس دن سید الشہداء، نواسۂ سردار انبیاء، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عظیم قربانی پیش کی، ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ جیسے خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے بات جس انداز میں شروع کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں امام حسین کی ولادت پر، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے الہ العالمین حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ بڑی انوکھی دعا ہے، بڑی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ولادت کے وقت یہ دعا، لیکن جب ہم امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس دعا کا فلسفہ سمجھ آتا ہے، اس دعا کی علت سمجھ آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی دعا کیوں کی امام حسین کے لیے۔ اس لیے کہ امام حسین پر زندگی میں بڑے صدمات کے، ابتلاء و آزمائش کے پہاڑ ٹوٹنے تھے، ایسے ایسے مرحلے کہ جہاں بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ امام حسین ان مرحلوں سے، ان منزلوں سے گزرنے والے تھے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے الہ العالمین حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا۔ میں نے بتایا کہ زندگی کا پہلا کٹھن مرحلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تھا، آپ کی جدائی تھی، جو 7 سال کی عمر میں امام حسین نے جس کا سامنا کیا اور بڑے صبر کے ساتھ اسے برداشت کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفقت اور محبت کرنے والا نانا، بابا، جس بچے کے سر سے اٹھ جائے اس کا سایہ اس پہ کیا گزرتی ہے، یہ امام حسین ہی جانتا ہے۔ اور پھر صرف 6 ماہ بعد ربیع الاول شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور 6 ماہ بعد 3 رمضان کو آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلایا، جو ہر وقت امام حسین کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، چکی پیس رہی ہوتی اس وقت بھی امام حسین جدا نہیں ہوتے تھے، راتوں کو مصلے پہ ہوتی امام حسین بھی ساتھ مصلے پہ سوئے ہوئے ہوتے۔ فاطمۃ الزہرا رات کو امام حسین کو قرآن سناتے، امام حسین کے لیے دعائیں کرتے۔ امام حسین کبھی گھر سے باہر چلے جاتے، فاطمۃ الزہرا دروازے پہ کھڑی منتظر رہتی کہ میرا شہیدوں کا سردار کب واپس آئے گا۔
وہ ماں کی محبتیں، وہ ماں کے لاڈ، اور وہ ماں اتنا لاڈ کرتی تھیں، اتنا پیار کرتی تھیں کہ شاید اسے ہی دیکھ کے فرشتے بھی آ جایا کرتے تھے کہ یہ بچہ اتنا پیارا ہے، اتنا عظیم ہے کہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ اسے اتنی محبت کرتی ہیں، تو فرشتے بھی آ کے جھولا جھولایا کرتے، فرشتے بھی آ کے امام حسین کا دل بہلایا کرتے۔ وہ ماں جنہیں امام حسین سے محبت تھی، 6 ماہ بعد وہ بھی دعائیں کرتے ہوئے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، امام حسین کے لیے کربلا کے میدان میں، زندگی کے کٹھن مرحلوں میں اللہ سے صبر مانگتی ہوئی، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہوئی جدا ہو جاتی ہیں۔ امام حسین پہ کیا گزری ہوگی اس بچے پہ جس کی ماں 7-8 سال کی عمر میں اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب گھر میں امام حسن ہیں، والد ماجد علی المرتضیٰ ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے اور پھر امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور آ جاتا ہے، بڑا صبر آزما دور، بڑا کٹھن دور، مشکلات میں گھرا ہوا، انتشار اور فسادات میں الجھا ہوا دور۔ امام حسین اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے بدن پر جھیلتے ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ جمل ایک طرف امام حسین کے بابا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، دوسری طرف امام حسین کی بلکہ تمام مومنوں کی اماں جان ہیں۔ وہ مرحلہ کتنا کٹھن ہوگا، کتنا صبر آزما ہوگا۔ امام حسین نے اس وقت سوچا ہوگا کہ میرے نانا یہ دعا کیوں کرتے تھے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا میرے حسین کو صبر دینا، اجر دینا، استقامت دینا، ہمت دینا، حوصلہ دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت ختم ہوتا ہے آپ کے 40 ہجری میں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ بڑے بھائی ہیں، چند سالوں بعد وہ بھی داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ امام حسن بھی شہادت کا تاج پہن لیتے ہیں۔ اب امام حسین ہے اور مصائب و آلام کا طوفان ہے جن کے سامنے امام حسین ڈٹا ہوا ہے۔ امام حسین جن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، بڑی جواں مردی سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر 60 ہجری آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ان کا ناخلف بیٹا یزید زمام اقتدار سنبھالتا ہے۔ اب امام حسین کا آخری زندگی کا معرکہ ہے جو بپا ہونے والا ہے۔ یزید اپنے اقتدار کو استحکام بخشنے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بڑے سخت گیر قسم کے
گورنر مختلف علاقوں میں مقرر کرتا ہے، زبردستی بڑے بڑے لوگوں سے بیعت اپنی لیتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے، شاعر اسلام کو بدلا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، خلافت راشدہ کے آثار شعوری طور پر مٹائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب امام حسین عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام حسین بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، پھر مدینہ میں آپ کا رہنا محال کر دیا جاتا ہے تو آپ مدینہ شریف کو چھوڑتے ہیں۔ کس انداز میں چھوڑتے ہیں؟ وہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا، وہ کتنا اندوہناک لمحہ تھا جب آپ مدینہ شریف سے جدائی اختیار کر رہے تھے، یہ امام حسین ہی جانتے ہیں۔ مکہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں 3-4 مہینے گزارتے ہیں، پھر عین 8 ذی الحجہ کے دن، ترویحہ کے دن، جب مسلمان حج کا احرام باندھ رہے تھے، کربلائے معلیٰ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینہ سے مکہ تک اور پھر مکہ مکرمہ سے کربلائے معلیٰ تک کے سفر میں کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں، کئی پڑاؤ آتے ہیں، کئی مرحلے گزر جاتے ہیں، کئی نشیب و فراز آتے ہیں، سمجھانے والے بھی آتے ہیں، نصیحت کرنے والے بھی آتے ہیں۔ امام حسین، یہ راستہ اختیار نہ کرو، یہ راستہ اختیار نہ کرو، اپنے اہل خانہ کو لے کر کربلا نہ جاؤ۔ لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے میرے نانا کی وہ دعا یاد آ رہی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے مولا حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا۔ آخر اس کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی، آخر اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا اس دعا کا، تو میں صبر کے ساتھ، رضا کے ساتھ اس راستے پہ جا رہا ہوں۔ کوفہ والوں کے خطوط، ان کی دعوتیں، آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، وہاں جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں، ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بس اتنی بات کہ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا گھر قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بیٹے جوان علی اکبر، معصوم شیر خوار علی اصغر، اونو محمد، کن کن کے نام لیے جائیں، یہ سارے پھول وہاں قربان ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد امام حسین خود اپنی جان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر سجدہ کی حالت میں امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی شہادت اتنی المناک تھی، کربلا کا یہ واقعہ اتنا دردناک تھا
صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی روئے تھے، آسمان بھی رویا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک آسمان کا رنگ سرخ رہا تھا، زمین سے بھی خون کے چشمے ابلتے تھے۔ اتنا عظیم وہ سانحہ تھا، اتنا اندوہناک کربلا کا وہ منظر تھا، لیکن امام حسین نے بڑے صبر کے ساتھ یہ تمام مراحل طے کیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کہے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین نے بڑے صبر کے ساتھ یہ سارے مرحلے طے کیے اور ہمیں درس دیا کہ حق کے راستے میں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ کہیں تمہارے قدم ڈگمگائیں نہیں، کہیں تمہارے اعضاء پر راشا تاری نہ ہو، بلکہ حق کے سامنے سٹینڈ لینا ہے۔ یہی امام حسین کا سبق ہے اور یہی آج کے دن کا میسج ہے۔ میں آخر میں ایک شعر اسی حوالے سے پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا رخ بدل رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ امام حسین کے کردار میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے، راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا حسین نے، ہم بھی کریں وہی جو کیا حسین نے۔ آج یزیدیت پوری دنیا میں ننگی ناچ رہی ہے اور حسینیت کے علم بردار دفاعی پوزیشن میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حسین کا کردار بھلا دیا ہے، ہم نے حسین کا راستہ بھلا دیا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں بات کو۔ خون گلوئے اصغر مظلوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین۔ حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خون گلوئے حسین کی اصغر مظلوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین۔ تیرے جوان اکبر و قاسم کے خون سے سرسبز آج باغ رسالت ہے یا حسین۔ پہلے یزید ایک تھا اب لاکھوں ہیں یزید، پہلے یزید ایک تھا اب لاکھوں ہیں یزید، پھر ایک مزاج نو کی سیاست ہے یا حسین۔ پہلے یزید ایک تھا اب لاکھوں ہیں یزید، پھر ایک مزاج نو کی سیاست ہے یا حسین۔ سامعین و ناظرین، میں نے پروگرام کے شروع میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اس پروگرام کے آخری حصہ میں عقیدہ ختم نبوت جان ایمان جو ہمارا معمول کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارا یہ پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اور اس عقیدہ کو ہر مسلمان تک، ہر ذہن تک اور ہر انسان تک پہنچانے کے لیے کہ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کو دھندلانے کے لیے جو سازشیں، جو جال بچھائے جا رہے ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے، ان سازشوں کو توڑنے کے لیے یہ ہمارا پروگرام ہے۔
اور اس پر ہم مختلف حوالوں سے مختلف انداز میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کئی اس کے پہلو ہیں، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا الجھا دیا گیا ہے۔ مسئلہ تو بالکل سمپل تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ دعویٰ کرنے والا، اس کو فالو کرنے والا، اس کے دعویٰ کو لے کر آگے دوسروں تک پہنچانے والا، اس کو سچا ماننے والا، وہ سارے کے سارے ایک ہی حکم میں آتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مختصر سا مفہوم۔ لیکن اب اس مسئلہ کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ کئی اس کے پہلو بن گئے ہیں۔ حیات مسیح، وفات مسیح، اس کو اس کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا گیا ہے، اور اتنی تعویلات، اتنی تحریفات، اتنے مکر و فریب، اتنی تلبیسات کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شیطان اتنے بھی جال بچھا سکتا ہے۔ اب اس مسئلے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، اس کے مختلف پہلو واشگاف کیے جائیں، لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، تاکہ لوگ الجھنوں سے نکلیں اور حقائق کو سمجھیں۔ قرآن و حدیث میں بڑے واضح انداز میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر مفسرین نے، مجددین نے، شارحین حدیث نے، علماء امت نے اجماعی طور پر ان آیات کا، ان احادیث کا بالکل وہی مفہوم لیا ہے جو منشاء الہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ معنی متعین کیا ہے، یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اجماع سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تمام امت نے مل کے بنا لیا ہے اور تمام اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا نام اجماع ہے۔ نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ تو قرآن نے بیان کیا ہے سینکڑوں آیات میں، نبی رحمت نے بیان کیا ہے سینکڑوں احادیث میں۔ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ ان آیات اور ان احادیث کا بالکل یہی مفہوم ہے، یہی معنی متعین ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں آپ کے سامنے اس وقت ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم حوالہ ہے۔ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر، قادیانیوں کے نزدیک 6 صدی کے مجدد، اور مجدد کی تعریف کیا ہے، مجدد کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ مجددین کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کا جو سسٹم ہے وہ کبھی ڈی ریل نہ ہو، وہ کبھی اپنے ٹریک سے ہٹے نہیں، بلکہ وہ سیدھا اپنے راستے پہ چلتا رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی آئے تو مجدد اس کی فوراً اصلاح کر دیتا ہے اور کسی قسم کی تحریف اور غلط تعویل کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہے مجدد کا مقصد کہ وہ قرآن پاک کو مانوی تحریف سے بچاتا ہے۔ تمام مجددین یہی کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ تو میں نے حافظ ابن کثیر کی بات کی ہے، تو ان کا ایک حوالہ جو قادیانیوں کے نزدیک مجدد ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیا پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث علامہ ابن کثیر پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رزلٹ نکالتے ہیں، اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ تبصرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ سے شیئر کرنا ہے کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ میں خبر دی ہے انہ لا نبی بعدہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَىٰ هَٰذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ، تاکہ دنیا جان لے